یہ مر گیا. اور اس طریقے سے مرزا قادیانی کو بھی ٹیکے اور پچکاری لگائی جاتی تھی دل میں. واللہ عالم وہ اس کے بچوں نے اس کو قتل کیا یا پھر باقی جو بیماریاں ہیں ان سے قتل ہوا، یہ تو مجھے معلوم نہیں. لیکن مرزا قادیانی کو بھی آپ اگر اس کی سیرت المہدی پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ مرنے سے پہلے اذیت ناک حالت میں تھا تو پچکاری دی گئی اس کو وہ ایک ڈاکٹر صاحب نے، تو اس کے بعد وہ جہنم واصل ہوا. اسی ضمن کے اندر ایک بات اور بھی ہے، مرزا قادیانی پیشن گوئیاں بہت کیا کرتا تھا اور ہر پیش گوئی ایک سے بڑھ کر ایک ہوا کرتی تھی، اور کوئی ایسی ایک پیش گوئی نہیں اس نے کی جو سچی ثابت ہو گئی ہو. ہزاروں ہاں اس نے پیش گوئی کی اور ایک بھی سچی ثابت نہ ہوئی. اور مرزا قادیانی خود کہتا تھا کہ اگر کسی نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نبی ہوں یا نہیں، اس کے نبی ہونے کی نبوت کی دلیل ہی پیش گوئی تھی، اور ایک پیش گوئی بھی اس کی سچی ثابت نہ ہوئی. اور پھر یہی ہے پھر اللہ کا عذاب آیا، نہ ہی صرف اس پہ خود جو اس کی عبرتناک موت ہوئی، پھر اس کی امت پر بھی. جزاک اللہ علی صاحب. بھائی ہے ادھر؟ جی جی کاکا صاحب. جی وہ نیچے بیٹھے ہیں، عامر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، بابر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں بھی لے لیں. اپنا کیا نام ہے آپ کا؟ نہیں بھائی میں آپ ماڈریٹر کیوں نہیں ابھی تک؟ یہ لیں. اچھا نہیں، میں علی بھائی سے پوچھ رہا تھا. اچھا علی بھائی میں نے کر دیا، آپ کو ماڈریٹر کر دیا. اٹھائیں بھائیوں کو، ان کا کال ہے. بابر بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سید بھائی آپ بھی آ سکتے ہیں. اور اچھا یہ میں بات کر رہا تھا، میں دیکھا میرا مائک میوٹ تھا. برسر صاحب ان کی جو ایم اے بشیر تھا نا، اس کی موت کا بھی تھوڑا سا منظر آ گیا میری یہ سامنے آنکھوں کے بھی جو میں پڑھ رہا تھا. اس کا ہاں 1955 میں مرزا بشیر احمد سوزاک گونورہیا کے خطرناک مرض کا شکار تھا. اس کی پیشاب کی نالی میں زبردست سوجن اور جس کی وجہ سے سرخی کے ساتھ پیپ نکلنا شروع ہو گئی. چند ماہ اس دردناک عذاب میں مبتلا رہنے کے بعد سوزک آتشک میں تبدیل ہو گئی اور اس کی غدود بڑھ گئے. اس بیماری کی تشویش، ذہنی کوفت، احساس گناہ کی وجہ سے اس کا ذہن متاثر ہو گیا. بعد ازاں ہڈیوں میں درد، بصارت میں کمی، ناقابل برداشت خارش، مرگی کے دوروں سے اسے نڈال کر دیا. یہ جناب ان کے مسلم موت کی بات ہو رہی ہے، ایم اے بشیر کی. ماہر ڈاکٹروں کی زیر نگرانی علاج کرانے کے باوجود اس کی تکلیف دن بہ دن بڑھتی رہی. پھر اس کے علاج کے لیے لاہور لایا گیا. اس کے پورے جسم میں چمبل نکل آئی تھی، جس کی وجہ سے وہ بے تحاشا خارش کرتا رہتا اور درد سے تڑپتا. اس کا دکھتا جسم پھوڑا بن گیا تھا. اس کی رگ رگ میں درد تیز نشتر کی طرح اترتا چلا جا رہا تھا. اسے اپنے جسم میں خون کی جگہ درد کی لہریں دورہ کرتی محسوس ہوتی تھی. اسے معلوم تھا کہ وہ گناہوں کی دلدلی میں کتنا گہرا اتر گیا تھا. اسے بے ہوشی کے ٹیکے، انجیکشن لگائے جاتے، مگر نیند سے بیدار ہونے پر اس کے وجود میں درد لہر بن کر دوڑ جاتی. ان بے رحم لمحات میں جب درد اس کی جسم کی نس نس ٹوٹ رہی تھی، وہ پاگلوں کی طرح ننگی گالیوں کی گردان شروع کر دیتا اور ماہی بے آبی کی طرح تڑپتا. آتشک اور سوزاک کی وجہ سے وہ جسم کی اور ذہنی اعتبار سے ناکارہ ہو چکا تھا. ڈاکٹروں نے اس کی بیماری کے متعلق حق گولی سے کام لینے کے لیے کہا. یہ بیماری اس کے نجی گناہوں کا نتیجہ ہے، کیونکہ لواطت اور جنسی امراض کا چولی دامن کا ساتھ ہے. بیماریوں کی ایک طویل عذاب کے بعد بالآخر 2 ستمبر 1963 کو مرزا بشیر احمد نے اپنے بیٹے ایم احمد کے رہائش گاہ میں 23 ریس کورس روڈ لاہور میں نہایت عبرتناک حالت میں مرا. اس کی بیماری اور موت کی حالت دیکھنے والوں کا بیان تھا کہ وہ بہت خوفناک اور دل دہلا دینے
वाला मंजर था। मरने से पहले इसके जिस्म में सख्त ताफुन पैदा हो गया और मौत के बाद ये हालत थी कि कोई शख्स इसे गुस्ल देने को तैयार ना था। अस्तगफिरुल्लाह। इसके सगे भाई और कादियानी खलीफा मिर्ज़ा महमूद ने खानगी इख्तलाफात के बाद इसके जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। बकौल सलीम अख्तर साबिक कादियानी मिर्ज़ा बशीर अहमद ने मरने से 2 साल कबल ये वसीयत की थी कि मेरा जनाजा मौलवी गुलाम रसूल राजे की पढ़ाएंगे। इसकी औलाद की भी यही ख्वाहिश थी कि जो कुछ हमारे वालिद ने ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में कहा इसका एहतराम होना चाहिए, मगर मिर्ज़ा नासिर अहमद ने कहा कि ये हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त का सवाल है, और ज़बरदस्ती इमाम बनकर खुद जनाजा पढ़ा दिया। अब इन हरकत के पस मंज़र इनकी नफ्सियात का जायज़ा लें तो मिर्ज़ा मियाँ नासिर अहमद की सारी रूहानियत तश्त ज़हाम हो जाती है। मुझे इस बात पर बड़ी हैरानगी हुई, इस ख़ानदान की इज़्ज़त भी अजीब है जो किसी दूसरे आदमी के जनाजे पढ़ाने से बर्बाद हो जाती है। वाह। कहीं ऐसा ना हो कि कल खिलाफत के लिए भी इसका नाम पेश हो जाए, हम हाथ मलते रह जाएंगे, क्योंकि इस ख़ानदान की इज़्ज़त खिलाफत के साथ ही वाबस्ता है। इसलिए उन्होंने ये पेश बंदी की कि कहीं खिलाफत के चले जाने से हम बेइज्जत ना हो जाएं। कादियानियत इस इस्लाम अज़्म मुतीन खालिद। बिलाखिर 3 सितंबर मिर्ज़ा नासिर ने बादल नख्वास्ता इसका जनाजा पढ़ाया, जिससे उसको सिर्फ 150 के करीब अफराद ने शिरकत की। अफसोस के सामाने इबरत बहुत है, इबरत पजीरी बहुत कम है। जाज़ाकल्लाह। ये जी एम बशीर की थी मौत के। ये 3 सितंबर कौन सा साल था? 3 सितंबर किसका? ये जो बशीर का? आज बशीर का जनाजा जो हुआ था ये 3 सितंबर। साल इसका बनता है जनाब 1963। 63। हाँ ठीक है। 63। क्योंकि 63 में वो नासिर बना था ना मिर्जा इनका। राइट, तो उसका भी उन्होंने टच दे दिया बीच में कि क्यों बना, क्योंकि उसने वसीयत की कि राजे की जो है ना वो इसका पढ़ा है, जो राजे की वही नहीं भाई, जो मतलब जिसके लिए खाना आया था उसने आज आसमान से खाना आया था मस्जिद में रात को 2 बजे। बिल्कुल वही वो बर्तन भी, कुंडी भी बंद थी, बर्तन भी चले गए थे। ये वो हाँ जी, ये वो इनका मजहून है, ये उनका वो मिर्जा नासिर ने का ये ख्याल आया कि मेरा बाप तो मरने ही वाला है। चचा ने मरते वक्त जनाजा पढ़ाने के लिए जिस आदमी का नाम लिया है, इसके मतलब लोग ख्याल करने लगे कि मियाँ बशीर अहमद ने इसको ज़्यादा नेक समझ कर जनाजा पढ़ाने के लिए कहा। कहीं ऐसा ना हो कल खिलाफत के लिए भी इसका नाम पेश हो जाए। अच्छा, एक बात, खिलाफत के लिए नाम के पेश होने के डर से मिर्ज़ा नासिर ने उसका जनाजा पढ़ाया, और जमात कादियानियत का मानना है कि खलीफे जो है ना वो ख्वाबों से आते हैं। बताएं जी। हाँ जी, जिस तरह मसरूरा खोता कहता है मुझे एक दिन पहले तक नहीं पता था कि मुझे खलीफा बनाया जाएगा, और ये कहते हैं खलीफा अल्लाह ताला चूज करता है। बिल्कुल। 6 साल की बच्ची ने 7 साल की बच्ची ने पूछा कि खजूर आपको कैसे पता लगा कि अल्लाह खलीफे जो है अल्लाह ताला बनाते? कहता है नहीं, मुझे तो आखिरी दिन भी नहीं पता था कि मैं खलीफा बनूंगा। हालत ये थी 100-150 बंदा नहीं था इसके मौत पे। बशीरुद्दीन अहमद के। हाँ जी। वो गंद से भरी पड़ी है जी, इनकी तारीख जो है सारी गंद से है। और ये जो अभी एक वो पिछले हफ्ते शायद मैंने अली भाई आपको भी भेजी थी, वो एक मुरब्बी जो है बड़े फख्र से कह रहा है मैं दिसंबर में पाकिस्तान जा रहा हूँ, और ये आना और वो आना और ये आना और वो आना। मतलब ऐसी जुबान है कि हम रोजे से कह भी नहीं सकते कि मतलब ये लूती कौम है, पूरी लूती है।
वो बिल्कुल तो इनका बिल्कुल। जो इनका मुरब्बी वो लेई का अवान जो है जर्मनी वाला, वो भी तो कहता है ना, तुम साले लूती बने हुए और तुम्हारी बच्चे जो है, तुम्हारी लजनाएं जो है वो सिखों और हिंदुओं और क्रिश्चियनों और कालों के पास बैठी होती है, तुम लूती सारे। वो तो उसने वीडियो बनाई है, उसने आप खुद बनाई है, लेई का अवान मुरब्बी जो है जर्मनी वाला। ऐसे ही है। वो तो डायरेक्ट मतलब जिसको कादियानियत का पता लग जाता है ना, असल कादियानियत का फार्मूला है क्या, मिक्सचर क्या है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, वो सारा वो या तो लईकवान बन जाते हैं, तो या शातम बन जाते हैं, इस्लाम के खिलाफ वो बोलना शुरू हो जाते हैं। और इनकी असल जो है ना वो तरबियत यही होती है कि जिसको पता लग जाए। मिर्जा 1965 में मरा ये मिर्जा बशीर। जी, इसको हटा पहले दिया गया था, इसका बेटा पहले बन गया क्योंकि ये बिल्कुल ही बेफारिग हो चुका था, लेकिन मरा ये फिर उसके 2-3 साल बाद था। ये जो आपने बाकी बीमारी के कुछ शुरू में डिस्क्रिप्शन बताई और जो इसके ऊपर उसके असरात थे, ये किसी शख्स को अगर थोड़ा सा भी देखे, एसटीडीज़ जो आजकल तो फिर थोड़े कम हो गए हैं, थोड़े से आज से 10 से 20 साल पहले चले जाएं तो बहुत रैम्पेड थे। तो जिनको एसटीडीज़ की बीमारी हो तो वो उनके ऊपर इस तरीके के असरात आते हैं, ख़ास तौर पे पैपिलोना और इस तरह के 2-3 और भी मर्ज़ हैं, ये हों तो फिर उनका ये हाल होता है जैसा आपने बयां किया। ये एसटीडी जो है ये भी लूती की बीमारी है। अल्लाह ही माफ़ करे जी, कि ये इनके अंदरूने खाना में ही हालात इतने बुरे थे, और इनकी जो आखिरी जंग रहती है ना इनकी, वो बनने पे रहती है कि जनाब खिलाफत में आ जाएं फटाफट से, कादियानी खिलाफत के खलीफा बन जाएं, तो बस ज़िंदगी मौजें ही हैं। बस ये जी चंदा कलेक्शन एक ग्रोह है कुछ लोगों का, जिससे वो मतलब कादियानी खुद भी तंग है। अच्छा यार मैं एक बड़ा ना, हर दफ़ा मैं ये हवाला पढ़ता हूँ, हर दफ़ा मुझे खुद, अगर मैं अकेला ही पढ़ूँ मुझे हर दफ़ा नया ही लगता है। नसीम दावत का है 435 सफ़ा, ख़ज़ाइम की जिल्द 19। एक जिस्म के ऊपर के हिस्से की हिस्सा में सर दर्द और दौरान सर और दौरान खून की कमी, पैर सर्द हो जाना, नब्ज़ कम हो जाना, दूसरे जिस्म के निचले हिस्से में के पेशाब कसरत से आना, अक्सर दस्त आते रहना, ये दोनों बीमारियां करीबन 20 साल से हैं। कभी दुआ की है कि ये रुखसत हो जाती, गोया दूर हो गई, मगर फिर शुरू हो जाती। एक दफ़ा मैंने दुआ की ये बीमारियां बिल्कुल दूर कर दी जाएं, जवाब मिला कि ऐसा नहीं होगा। हगी जा बस हगी जा। कैसी कुदरत अल्लाह की कि झूठों को इनकी गंदगी में मौत हुई है। पूरे जमात किसी भी करैक्टर को खोल लेना तो इनकी मौतें ऐसी बुरी हुई हैं। अल्लाह ही अल्लाह। बीमारी की आपने बात की, मिर्ज़ा कादियानी को तो सबको मालूम है कि किस हद तक बीमारियां लाहक थी और किस तरीके से अज़ियतनाक उसकी सारी ज़िंदगी गुजरी और किस तकलीफ़ और दर्द के अंदर उसका गुज़र बसर हुआ। और अल्लाह ही हमें अपनी जान की यानी हिफाजत करे कि इस तरीके की जो मौत है, हम तो कहते हैं दुश्मन को भी ना आए, लेकिन ये फिर उस चीज़ का, ऐसी मौत का अहल था, इस वजह से भी इसको बीमारी आई। इसी ज़मन में हाल में ही 2 से 3 हवाला जात मेरे गुज़रे जिसके अंदर मिर्ज़ा कादियानी ये कहता है कि जी मुझे ख़ारिश का जो आर्ज़ा है वो लाहक था और मैं जिधर भी जाया करता था तो मुझे ख़ारिश हुआ करती थी, और ख़ारिश के लिए मैं बड़े हकीमों के पास गया और कोशिश की कि इसका कोई इलाज हो जाए, लेकिन कोई मुझे सही तस्कीन ना हुई, तो इसलिए फिर वो जिधर भी जाता ख़ारिश करता ही जाता। और उसके बाद चले ख़ारिश तो एक बात है, उसके बाद अपनी कुतब के अंदर ख़ुद मिर्ज़ा कादियानी लिखता है कि जी ख़ारिश एक ऐसा मर्ज़ है जिसका जो नुकसान तो जैसे बाकी हर मर्ज़ का होता है वो होता है, लेकिन इसका जो फ़ायदा है वो इंसान को दुनिया में ही मिल जाता है, क्योंकि जब वो ख़ारिश करता है
تو وہ جو اس کی لذت ہوتی ہے تو وہ اسے دنیا میں مل جاتی ہے. تو جو مرزا قادیانی خارش کیا کرتا تھا تو اس میں سے لذت بھی اٹھایا کرتا تھا، اور پھر یہی وجہ تھی کہ جو اس کا انجام ہوا آخر میں. یہ اس کی کتب روحانی خزائن کے اندر لکھا ہے، کہیں گے تو وہ پھر میں حوالہ بھی پیش کر دوں گا. جزاک اللہ. بیرسٹر صاحب میرا یہاں یہ کویشچن ہے، وہ جب ٹونک وائن پیتا تھا، کوکو وائن پیتا تھا، اس کے لیے وہ جو ہے حسینی صاحب جو مرتد سب سے بڑے، وہ کہتے ہیں جی وہ حکمت کے لیے خریدا کرتے تھے. ہیں جی بہت بڑے حکیم تھے، بہت بڑی ان کی تو خاندانی حکمت تھی، تو وہ دوسروں کے پاس دعائیں لینے کے لیے کیوں جاتا تھا؟ خارش تو ایک چھوٹی سی بیماری ہے، تو مطلب ان کا ایکسکیوز ہے کہ وہ جو ہے دوائی، وہ کوکو وائن جو منگواتے تھے لاہور سے اس پلمبر کی دکان سے، تو وہ صرف جو ہے حکمت کے لیے منگواتے تھے، پیتے نہیں تھے، کیونکہ وہ خود بہت بڑے حکیم تھے، تو حکمت سے دوائیاں بناتے تھے، کھانسی کی اور اس کی اور اس کی. مطلب جھوٹ ان کا بولنے کا، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 1,00,000 جھوٹ بولنا پڑتا ہے. درست بات آپ نے فرمائی. باقی جہاں تک یہ بات ہے کہ مرزا قادیانی کی شراب بازی اور لانڈے بازی اور یہ باتیں، یہ تو پھر اس پہ انسان جتنی گفتگو کرے اتنی کم ہے. یہ کس کو معلوم نہیں کہ مرزا قادیانی اس طریقے کی کام کیا کرتا، زدام عشق اور اس طریقے کی وہ بھنگ اور سے بنائی ہوئی دوائیں جو ہیں، کیونکہ اس کو مردانہ کمزوری تھی تو ان کے علاج کے لیے وہ استعمال کیا کرتا تھا. ٹونک وائن، ایک حوالے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ ٹونک وائن جو ہے اس نے منگوائی اماں جان کے لیے، اور وہ پھر اماں جان کے بھی ہوتے لگایا کرتی تھی ٹونک وائن کے. تو یہ تو ان کے خاندان کا ایک بڑا عام ایسا کام تھا جس کو وہ کرنے میں اس زمانے میں کوئی شرم اور عار محسوس نہیں کرتے تھے. حوالہ میں دے دیتا ہوں، وہ جو میں نے خارش کی بات کی، یہ سیرت المہدی صفحہ نمبر 53 از بشیر احمد ایم اے صاحب، ڈاکٹر میر محمد اسماعیل نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود کو غلبہ 1892 میں ایک دفعہ خارش کی تکلیف بھی ہوئی تھی. اس وقت کے بہت عرصے بعد ایک دفعہ ہنس کر فرمانے لگے کہ خارش والے کو کھنجانے سے اتنا لطف آتا ہے کہ بعض لوگ نے لکھا ہے کہ ہر بیماری کا اجر انسان کو آخرت میں ملے گا سوائے خارش کے، کیونکہ خارش کا بیمار دنیا میں ہی اس سے لذت حاصل کرتا ہے. تو خارش کرنے والا تو مرزا قادیانی جو ہے وہ پھر لذت حاصل کرتا ہوگا، خارش کرتے ہوئے آگے پیچھے خارش کرتا ہوا، ساتھ لذت بھی اس میں سے اٹھاتا ہوا. یہ اس کے زندگی کا مقصد تھا، اور اسی طریقے سے اس نے اپنی زندگی گزاری. ایک دو حوالہ جات یہ بھی ملتے ہیں جس کے اندر مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں کہیں گیا تو ادھر میں خارش کر رہا تھا، تو لوگوں نے پکڑ کے پوچھا کہ یہ مرزا جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتا تھا کہ جی میں مسیح موعود ہوں، اور وہ مسیح موعود کو وہ 2 زرد جادروں میں ہوگا، تو یہ میں خارش کے عارضے میں مبتلا ہوں تو خارش کر رہا ہوں. تو مرزا قادیانی کو ساری زندگی باقی یہ شراب اور باقی یہ جو عادات تھی یہ تو تھی، لیکن جن کے سب کے ساتھ وہ آپ حساب لگا لیں ایک ہاتھ اس کا ہمیشہ نیچے ہی ہوا کرتا تھا، جس سے وہ اپنے آپ کو تسکین پہنچا کر خارش کرتا رہتا تھا. جزاک اللہ. آگے اور پیچھے تھی سر، دونوں جگہ پہ کرتا رہتا تھا. وہ اس لیے تو وہ نماز میں تکلیف پہنچاتے، وہ مسرور کھوتا نہیں، طاہر کہتا تھا نا، مرزا طاہر کہتا تھا جی کہ ایک حجور کو جو ہے وہ تکلیف دیتے تھے، تو وہ حکیم نورا، وہ جو حکیم کیا نام تھا اس کا، حکیم نورا، قاضی اس کو یار، چپے کراتا تھا. قاضی یار، محمد اس اس کو کا چپے نام کراتا قاضی یار تھا جی. تھا. قاضی یار، وہ یاروں کا یار تھا جی. وہ بچوں کا بھی یار تھا، وہ سب کا یار تھا. اچھا بیرسٹر صاحب، ایک چھوٹی سی میرا آپ سے سوال، آپ سے آپ کا کمنٹ لینا تھا کہ بھی اب دیکھیں ان قادیانیوں کا اور جو اس کے ماننے والے ہیں، جو جتنے بھی مرزوٹے ہیں، ان کی حالت دیکھیں کہ وہ کیسا ان کا وہ بانی جماعت تھا جس کو یہ جھوٹے دجال کو نبی مانتے ہیں. اب اس نے اپنی کتابوں میں لکھا کیا گند ہوا ہے.
اپنی پیدائش کا طریقہ، وہ گیٹ کا پورا جو ہے نا اس نے پکچرائز کیا کہ بندہ پڑھتے پوری امیجنیشن لے کہ بھی ایسے مرزا قادیانی باہر آ رہا ہے. پھر اپنی جماعت کو کتے سور کہنا، پھر اس جناب اس کے بعد قاضی یار محمد کا جو انگلی دینے والا کیس ہے، وہ ساری معاملہ یہ ان کا کیا مقصد، اس نے کیا سوچ کے لکھا ہوگا؟ مطلب اگر کسی قادیانی کو یہ سنائی جائیں تو وہ کہتا ہے یار تم گالیاں دیتے ہو بھائی، پھر لکھا ہی کیوں ہے کتابوں میں؟ جی برسر صاحب. پھر بھی کمنٹ کر لیتے ہیں، لیکن مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ گھروں میں جو بیل بکری مویشی ہوتے ہیں، جس طریقے سے انہیں گھر میں باندھ کر، اور لوگوں نے آج کل گھروں میں جانور، خاص طور پہ یورپ میں چلے جائیں تو آپ ڈاگز کہہ لیں، کیٹس ہوتی ہیں، کیٹس کو تو نہیں لوگ باندھتے، تو ان کو بھی باندھ کر پٹے کے ساتھ جو ہے وہ ایک لکڑی یا کوئی درخت کے ساتھ باندھ کے جاتے ہیں کہ یہ زیادہ ادھر ادھر نہ جائیں، یہ نہ ہو گھر سے باہر نکل جائیں. تو یہ حال تھا مرزا قادیانی کا، اور اس کی یعنی کیوں اس کو مانا، اس کے وہ حوالے سے میں آپ کو ایک حوالہ ضرور اس کے بعد میں پڑھ دوں گا. لیکن یہ تھوڑا سا میرے خیال سے وضاحت سے بات بیان ہو جائے کہ مرزا قادیانی کو باندھ کے گھر میں لوگ چلے جایا کرتے تھے، جیسے جانور کو باندھ کے جایا جاتا ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، آپ علی خان صاحب پڑھ لیں سیرت المہدی صفحہ نمبر 28 پر، از بشیر احمد ایم اے صاحب، مرزا قادیانی کے چھوٹے بیٹا جی، تو وہ یہ لکھتے ہیں بات، اور آپ سمجھیں گے کہ شاید یہ میں بات اپنی طرف سے کر رہا ہوں. لیکن میں یہ حوالہ پڑھ دیتا ہوں کہ مرزا قادیانی کو تو اس کے گھر والے دوسری دفعہ سالن نہیں دیا کرتے تھے، باقی باتیں تو بہت دور کی بات ہے. وہ یہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں، بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ اوائل میں ایک دفعہ حضرت مسیح موعود کو سخت دورہ پڑا، کسی نے مرزا سلطان احمد اور مرزا فضل احمد کو بھی اطلاع دے دی اور وہ دونوں آ گئے. پھر ان کے سامنے بھی حضرت صاحب کو دورہ پڑا. والدہ صاحبہ فرماتی ہیں، اس وقت میں نے دیکھا کہ مرزا سلطان احمد تو آپ کی چارپائی کے پاس خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے، مگر مرزا فضل احمد کے چہرے پر ایک رنگ آتا تھا اور ایک جاتا تھا، اور وہ کبھی ادھر بھاگتا اور کبھی ادھر بھاگتا. پھر اپنی پگڑی اتار کر حضرت صاحب کی ٹانگوں کو باندھ دیا اور پھر پاؤں دبانے لگا اور پھر پاؤں باندھ دیے جی، اور پھر گھبراہٹ میں اس کے ہاتھ کانپنے لگے. تو جی وہ تو کہہ رہی ہیں کہ مرزا قادیانی کا جو بیٹا ہے، اماں جان کہہ رہی ہیں کہ وہ اس نے اپنی پگڑی اتاری، اس کی رسی بنائی اور مرزا قادیانی کو باندھ دیا ہاتھ پاؤں کے ساتھ، اور یہ پھر اس بیچارے کا حال تھا زندگی بھر. یہ کتاب کے اندر بات لکھی ہوئی ہے، اپنی طرف سے میں نہیں کر رہا. جزاک اللہ. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ اپنے بارے میں ہی یہ ساری حقیقتیں بیان کر دی، لوگ بھی اس کو نا مرزا قادیانی کو نا جوتے پڑتے رہیں اور لوگ ہنستے رہیں. تو یہ معاملہ ہے کہ میں تو، اور پھر کیسی عجیب بات ہے کہ قادیانی جو جماعت کے پیروکار ہیں نا ابھی براڈس پہ یا کس طرح بیٹھ کے وہ کتابوں کی وہ جو ڈیفینڈ کرتے ہیں، طویل کرتے ہیں اردو کے جو فکرے لکھے ہوئے ہیں. چلو عربی گرامر تو کہہ سکتے ہیں جناب یہ جی بندے کو صحیح نہیں آتی، اب اردو تو ہم نے بچپن سے پڑھی ہے، اور جو اگر کوئی نہ سمجھ میں آئے تو اس کو مطلب پوچھ لیتے ہیں. لیکن یہ تو مرزا قادیانی کی کتابیں تو ایسی ہیں اس میں تو کوئی وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب جو ابھی آپ نے، ہاں جی 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 نہیں بھائی، کاکا صاحب بیسن کم آن کال بیبی، کال پہ آ جاؤ. بسن
یہ بیچارہ جو ہے نا کنفیوز جو ہوتا ہے نا بندہ، یہ وہ قادیانی ہے بیسن بیچارہ، بس اس کو بھی پتہ نہیں لگ رہا کہ مرزے کی ٹھکائی ہر جگہ اتنی ہوتی ہے تو نہیں یہ پکا مرزائی ہے، یہ پریٹینڈ کرتا ہے کہ میں کنفیوز ہوں، یہ پکا مرزائی ہے، جب کوئی کسی کی شاتمیت کرتا ہے یہ سب سے زیادہ پھول مارتا ہے۔ اچھا ہاں جی، ہی جسٹ پریٹینڈ ہے کہ ہم کنفیوز۔ کنورسیشن کو انجوائے کرتا ہے بیسن، یہ لو وہ کہہ دیا اس نے اہم اہل قرآن ناٹ قادیانی، لو پڑھو جی کاکس بھائی۔ تو بھائی تھوڑا سا مجھے اس پہ بتا دیں کہ آپ جانتے ہیں یہ ایک جاہل تھا بہت بڑا، اس کا نام تھا رشاد خلیفہ، کوئی سنے آپ لوگوں نے اس کے بارے میں؟ نہیں بیرسٹر صاحب، تھا یعنی جیسے سر سید احمد کا یہ قرآنسٹ کے لیے نا بہت بڑا آپ سمجھ لیں اور یہ اس کو مانتے رہے۔ آپ اس کو ذرا یوٹیوب پہ یا گوگل پہ کیجئے گا، رشاد خلیفہ، تو مصری تھا یہ، اور اس نے پھر بعد میں دعوی نبوت بھی کیا اور یہ اہل قرآن ہو گیا، اور اس نے پھر وہ ساری یہ جو آپ نے سنا ہوگا یہ تعویلیں کرتے ہیں کہ جی ہم نماز اس طریقے سے پڑھتے ہیں اور روزہ ہمارا یہ ہوتا ہے اور ہم احادیث مبارکہ کو اس لیے نہیں مانتے، تو وہ جو ساری یہ جو تھیوریز ہیں اس سے چرائی گئی ہیں۔ اگر کوئی شخص یعنی 2 سے 4 دن نکال کے اس کو پڑھ لے تو ان کے تمام جو دلائل ہیں اس کو وہ معلوم ہو جائیں گے۔ یہ جو قرآنسٹ اور اہل قرآن اپنے آپ کو کہہ کے یا منکرین حدیث کہہ لیں یہ کرتے ہیں، تو اس نے سب سے پہلے ایک ریسرچ کی تھی جس کے اندر اس نے قرآن پاک کے جو معجزات ہیں، ایک سائنسی معجزہ اس نے بتایا تھا کہ حرف اگر گنتی کریں تو اس کے سے 19 کا عدد بنتا ہے، کہ بسم اللہ کے حرف گنے، سورہ کاف کے اندر کاف گنے تو وہ بھی 19 ہیں، اور اس طریقے سے اس نے سائنسی میریکلز بتائے، تو اس زمانے میں اس کی بڑی تعریف کی گئی اور بڑے علماء کرام نے تعریف کی اس کی۔ یہ ڈاکٹر اسرار نے اور شیخ احمد دیدار نے بڑی ان کی تعریف کی اس زمانے کے اندر، لیکن پھر آہستہ آہستہ یہی ہوا کہ جب تعریف کی اور سر پر جب نشہ سوار ہو گیا جیت کا اور تھوڑا سا غرور اور تکبر آ گیا، کیونکہ پھر ایک جاہل شخص ہو اور پہلی دفعہ اس کو کسی سے داد ملے تو وہ اکثر اوقات سر پر چڑھ جاتی ہے، جیسے مرزا قادیانی کے چڑھی، حالانکہ وہ جیتا کبھی نہیں اور اس کی بات کبھی درست نہیں ہوئی کسی مناظرے کے اندر بھی، لیکن وہ جو تھوڑے سے شور و غبار جو اٹھتا تھا وہ شور و غل ہی اس کے ذہن میں اتنا چڑھ گیا کہ پھر اس نے دعوے کر دیے۔ پھر یہی حال ہوا آپ کا یہ جو غلام احمد پرویز تھا ہمارے پاکستان کے اندر، کہ سول سروس کے اندر جس نے تھوڑی سی ترقی حاصل کی، اس زمانے کے اندر زیادہ پڑھا لکھا تھا، انگلش اچھی بول لیتا تھا، ترقی حاصل کی اپنی فیلڈ کے اندر، تو پھر اس نے بھی یہ آ کے دعوے کر دیے۔ یہی حال سر سید احمد کا تھا، یہی حال اس کا تھا۔ تو یہ ان سب کی ٹریجیکٹری دیکھیں تو ایک ہے کہ یہ ہوتے جاہل ہیں، لیکن جب ایک دفعہ تھوڑا سا کسی چیز پر کی وجہ سے ان کی شہرت ہونی لگ جائے تو یہ پھر وہ جو شہرت ہے وہ ان کی جو آنکھیں ہیں ان کو اندھا کر دیتی ہیں، اور اس کے بعد وہ پھر یہ دعوے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جی آپ بھائی بات جاری رکھیں، اس کے بعد میں آپ کو مرزا قادیانی کا تھوڑی دیر بعد پھر ایک حوالہ پڑھ دوں گا جس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ مرزا قادیانی کس طریقے کی جھوٹی پیش گوئیاں کرتا تھا۔ جزاک اللہ۔ بیرسٹر صاحب یہ جو پرویزی تھا یہ بھی مرزئی ہی تھا نا، اس نے بھی بعد میں نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا، پرویزی نے اپنی بھی کتابیں لکھی تھی بہت ساری۔ نبی ہونے کا تو اس نے دعویٰ نہیں کیا، لیکن کوئی ایسا مذہب جس کے اندر احادیث مبارکہ کا کوئی ذکر نہ ہو تو وہ پھر دین مکمل نہیں، کیونکہ آپ جو ہے احادیث کے بغیر تو دین ہمارا ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن اور سنت ہے جس کا مجموعہ ہم کہتے ہیں شریعت، تو اس کے اگر اس میں سے آپ ایک چیز بھی نکال دیں، اگر آپ نے اس میں سے نکال دی تو پھر باقی چیزیں تو ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ کتب تو اس نے بہت لکھی لیکن اس کے اندر اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن پھر آج جو اس کی آپ جماعت دیکھ لیں بہت چھوٹی سی رہ گئی ہے، آج بھی اس کی جماعت موجود ہے، لیکن اس جماعت کے اندر کوئی دم خم نہیں۔ جو غلام احمد پرویز تھا اس نے عربی کی لغت جو ہے وہ کھول کر قرآن پاک کے ترجمے کرنا شروع کر دی ہے، اور
کہا کہ جی یہ دیکھیں لفظ صلات لکھا ہے، صلات کا معنی تو دعا ہے، تو جی 5 ٹائم دعا کریں تو گھر جائیں. تو یہ نماز کا یہ جو طریقہ ہے، یہ تو ایسی آپ نے باتیں کی ہیں. تو اس طریقے سے ہر چیز کا انہوں نے لغت کھولی اور قرآن پاک کی تشریح کرنے کی کوشش کی، جبکہ سب کو یعنی جو ہمارے عالم علماء حضرات ہیں ان کو پتہ ہے کہ قرآن پاک کی سب سے پہلی جو تشریح ہے وہ قرآن پاک سے ہی کی جاتی ہے. قرآن پاک کے جو لفظ اس میں لکھے گئے ہیں، نہ ہو تو پھر احادیث مبارکہ سے تشریح کی جاتی ہے. پھر یعنی لغت کو دیکھا جاتا ہے، اجماع ہوتا ہے، قیاس ہوتا ہے. ہر شخص اپنا ذہن ہی استعمال کر کر گفتگو کرنا شروع کر دے تو پھر وہ بات تو کسی بھی حال میں درست معلوم نہیں ہوتی. اسی ضمن کے اندر انہوں نے پھر اپنی نئی ایک نماز ایجاد کر دی تھی، اور انہوں نے کہا کیونکہ قرآن پاک میں ایک جگہ میں آتا ہے کہ نماز 3 اوقات آتے ہیں کہ جب سورج جب بدلے ایک رات کو ایک دن میں. تو یہ پھر انہوں نے نماز پہلے 5 سے 3 کر دی کہ جی قرآن پاک میں کیونکہ احادیث مبارکہ تو یہ مانتے نہیں، تو پھر انہوں نے نمازیں 3 کی. اپنے روزے کا جو وقت ہے اس کو انہوں نے بدلا. اسی طریقے سے سارا دین ہی بدل دیا. تو پھر کوئی انہیں کہے کہ جی یہ مسلمان ہے تو پھر یہ بات ایک جھوٹ ہی ہوگی، کیونکہ کوئی دین کے اندر اتنی تبدیلیاں لے آئے تو پھر اس کو مسلمان کہنا میرے خیال سے بالکل جائز نہیں. ہاں تو یہ مرزائی بھی تو یہی کرتے ہیں نا، ان میں بھی تو 3 نمازیں ہیں نا، ظہر اور عصر کٹھی کر کے پڑھتے ہیں، مغرب اور عشاء کٹھی کر کے اور فجر کی پڑھتے ہیں. ان میں بھی 3 نمازیں ہی ہیں تقریباً. زیادہ تر جو ہے ان کا گھروں میں جو ہے وہ 3 نمازوں کا ہی اہتمام کیا جاتا ہے. محمد علی مرزا جو ہے اس پہ بڑا پرچار کر رہا ہے، اور وہ بھی یہ کہتا ہے. حال ہی میں میرے ادھر کچھ ساتھی ہیں، انہوں نے بھی میرے سے یہی بات کی کہ جی وہ ہم نے سنا ہے اسکالر کو کہ 3 دفعہ نماز پڑھ لو، آپ کو پتہ ہے کام ہوتا ہے یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کی ہے تو 3 دفعہ نماز پڑھ لیا کرو، نماز جمع کر لو تو جی ایک ساتھ چھٹ پٹ کام کرو تو سنتے بھی کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر میں نے انہیں یہی کہا کہ اب کیونکہ عالم تو میں نہیں، نہ میں قرآن و حدیث سے کوئی دلائل دے سکتا ہوں، لیکن ایک عقلی بات یہ ہے کہ 1400 سالوں سے ہمارے علماء کرام ہیں اور 5 نمازیں ہی ہم نے سنی ہیں، اور اس طریقے سے کہ بس اکٹھی کر کے 3 کر کے پڑھ لو جی، کیونکہ کوئی آپ کا امتحان ہے، پریشان ہو تو چلو 3 کر لو، مصروف ہو 3 کر کے پڑھ لو، کوئی اس طریقے کی بات نہیں. ہاں جی یہ ہے کہ جو شیعہ حضرات ہیں ان کی فقہ کے اندر آپ کو 3 جو نمازیں ہیں وہ مل جائیں گی، لیکن ان کی کتب کے اندر بھی اگر کوئی شخص معائنہ کرے تو وہ بھی انہوں نے اس کی بڑی شرائط رکھی ہیں کہ جی اس طریقے سے کوئی سفر کی حالت میں ہو یا کوئی اس کی انہوں نے باقاعدہ کنڈیشنز ہے وہ میٹ ہو تو آپ 3 نمازیں پڑھ سکتے ہیں. لیکن اہل سنت والجماعت میں تو یہ 3 نمازوں کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. لیکن بس پھر جب بندر کے ہاتھ میں ماچس آ جائے تو وہ پھر ہر جگہ آگ ہی لگاتا رہتا ہے. جی جناب. اچھا بیرسٹر صاحب، یہ نیچے بحسن نے کوشچن کیا ہے کہ جی کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ سننا نکال دیا تو قرآن میں کچھ رہے جو بتاؤ جی. تو مطلب ان کے حساب سے جو شریعت کی تشریح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے جو اہل قرآن کہتے ہیں اپنے آپ کو. تو میں نے تو ان کو کال پہ انوائٹ کیا ہے، تو اگر بات کر لیں یا ہمیں سمجھا دیں کچھ، شاید ہمارے علم میں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے. ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ان کے احکامات ہیں ان کو سند کہتے ہیں اپنے دین کی، اپنے اسلام کی. تو اب قادیانیت کا تو یہی حال ہے. جیسے ہی ابھی میں ان کے براڈ پہ بھی بندے کو سنا تھا، وہ اپنی براڈ بڑی چلاتا ہے، بڑا معتبر قادیانی ماڈریٹر بنتا ہے، وہ ہوسٹ بنتا ہے. تو وہ کہتا ہے یہ اگر جو میرے دل سے اگر قادیانیت نکل گئی تو میرے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا، میں ختم ہو گیا. مطلب یہ سیدھا جیسے ہی ان کو قادیانیت کی حقیقت پتہ لگتی ہے، یہ صرف گناہ کاریاں اور کلیکشن، چندہ کلیکشن گرو ہے، بس اس سے زیادہ کچھ ہے نہیں. تو وہ سیدھا الہاد کی طرف جاتے ہیں. جب ان کو یہ وہ جو ساری چیزیں حقیقتیں ہیں، حقیقت جو سمجھ لگ جاتی قادیانیت کی. مطلب اگر ان کو دیکھا جائے، انہوں نے خلیفوں کا سلسلہ شروع کیا،
مرزا قادیانی کے پورے لٹریچر سے ایک لفظ نہیں ملتا خلیفے کا. تو پھر اس کا جو الیکشن ہوتا ہے یا سلیکشن ہوتا ہے وی ڈونٹ نو، اس کا بھی طریقہ الگ ہی ہے. اگر آفیشیلی ان سے پوچھا جائے کہ بھئی طریقہ کیسے خلیفے بننے کا، تو یہ بتا دیتے ہیں جناب جی بندوں کو خواب آتی ہیں. ارد گرد کے جو بندے ہوتے ہیں نا جی، اب جو گروہ بیٹھتا ہے مرزا مسرور کے پاس، اب مرزا مسرور جب جہنم وصل ہوگا اس سے پہلے کیا لوگوں کو خواب آنے شروع ہو جائیں گے؟ یہ اس کے مرنے کے بعد خواب آنے شروع ہوں گے. اگر چلو لیٹ سی کے خواب آتے ہیں ان کی مان لی جائے، تو کیا جو ووٹنگ ہوتی ہے اس کا کیا چکر ہے؟ نامنیشن ہوتی ہے اس کا کیا چکر ہے؟ یہ کون سا ہے جو خدائی خلیفے ہوئے جی؟ جھوٹوں کے بلندے. جی کاکا بھائی. ایک مختصر سی بات میں چلے کر دیتا ہوں، کاکا سپاہی میرے خیال سے تھوڑے سے مصروف ہوں گے. تو یہ واقعی جو اب یہ بیسن صاحب ہیں، یہ تو اس طریقے سے ہی یعنی گفتگو کریں گے، ہیں یہ قادیانی. اور یہ بات واقعی ہمیں معلوم ہے کہ جو لوگ قادیانی ہوتے ہیں وہ قادیانیت جب چھوڑتے ہیں تو وہ ایگنوسٹک یا ایتھیسٹ بن جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کوئی قرآنسٹ وغیرہ نہیں ہوتے. لیکن واقعی قرآنسٹ بھی موجود ہیں، اور حدیث ریجیکٹرز کہہ لیں، ان کا مختلف نام ہے. اور انہوں نے بڑا فتنہ برپا کیا تھا ایک زمانے میں، لیکن الحمدللہ ہمارے علماء کرام کی کاوشوں سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ یہ جو فتنہ ہے یہ اب تقریباً ہمارے پاک و ہند کے اندر تو دم توڑ چکا ہے. یورپی ممالک میں کچھ حد تک موجود ہے، لیکن ادھر سے بھی انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا. کیونکہ اگر کوئی شخص قرآن پاک پڑھے تو اس کے اندر سورہ بقرہ کے اندر اور بھی باقی کافی ساری ہماری سورہ ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف الفاظ میں لکھا ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور انہوں نے وہ ہمارا پیغام تم تک پہنچایا، اور وہ پیغام تمہیں سکھایا، اور اس پہ پھر عمل کرو. تو اس طریقے سے اور بھی بے تحاشا جگہ پہ قرآن پاک میں نبی کی جو اتباع ہے اس کو فرض قرار دیا گیا. تو یہ انسان ضرور سوال پوچھے کہ جب قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ جو نبی نے تمہیں سکھایا، تو وہ جو سکھایا ہے اس پہ عمل کرو. تو وہ اللہ یہ تو کہتا ہی ہے قرآن پاک میں کہ قرآن پاک پہ عمل کرنا چاہیے، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو نبی نے سکھایا اس پر عمل کرو. تو جو نبی سکھائے، کوئی جو استاد ہے وہ کسی ٹیکسٹ بک سے کوئی چیز پڑھ کر سکھائے تو وہ چیز ٹیکسٹ بک کے باہر ہوتی ہے، وہ اس کی اپنی تشریح ہوتی ہے، نہ کہ وہ ٹیکسٹ ان اٹ سیلف ہوتا ہے. تو وہ جو تشریح ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر ہم ان لوگوں کی یہ بات مان بھی لیں کہ جی یہ جو تشریح ہے جو ہمارے پاس احادیث مبارکہ کی جو کتب ہیں یہ درست نہیں، سند کا اور یہ جو طریقہ ہے ہمارا یہ درست نہیں، تو چلیں آپ اپنی ہمیں احادیثیں لے آئیں اور وہ ہمیں بتا دیں کہ جی یہ حدیثیں ان کو مان لیں. تو چلیں پھر ایک بات ہوتی ہے، پھر گفتگو یہ کی جا سکتی ہے کہ ان میں سے کون سی احادیثیں صحیح ہیں اور کون سی درست نہیں. تو وہ ایک مختلف ڈبیٹ ہے. لیکن پھر یہ کہنا کیونکہ احادیثیں جمع نہیں ہوئی اور ہمارے پاس احادیث مبارکہ ان کے پاس اپنی خود بھی موجود نہیں، تو پھر چلو صریح انکار کر دو ساری چیزوں کا. جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے کہ نبی کی اتباع کرو، وہ جو سکھائے قرآن کا علم اس کو مانو اور اس پر عمل کرو. تو وہ پھر جب قرآن کہہ رہا ہے کہ جو تشریح نبی کرے، جو نبی سکھائے تو اس کو مانو، تو پھر ہم اپنا ذہن کس طریقے سے ڈکشنریاں کھول کر کس طریقے سے اپنی سوچ لگا کر چیزوں کی تشریح کریں. اسی طریقے سے باقی بھی بہت خرافات ہیں ان میں، اور یہ واقعی پھر قادیانی جو ہیں یہ بھی اس طریقے سے ہو جاتے ہیں. جہاں تک خواب کی بات ہے، مرزا قادیانی کو بھی بڑے خواب آیا کرتے تھے، اور خوابوں کے اندر وہ پیش گوئیاں کر دیا کرتا تھا، اور بڑی اس نے پیش گوئیاں کی، اور پیش گوئیاں کرنے میں اس کا طریقہ واردات بھی بڑا تیز تھا. تو وہ طریقہ واردات بھی میں تھوڑا سا مختصراً بیان کر دیتا ہوں کہ ایک اس کی پیش گوئی تھی عالم کباب کی، جو کہ اس نے کی تھی اپنے ایک بڑے مہان جلی نعوذ باللہ صحابی کی. تو وہ میں آپ کو پیش گوئی مختصراً بیان کر دیتا ہوں کہ مرزا قادیانی کی یہ کرامت تھی کہ جب بھی ان کی کوئی جو بیوی حاملہ ہوتی تو قبل از وقت
اولاد کی پیش گوئی کر دیتے، اور اگر بہو ان کی حاملہ ہوتی مرزا قادیانی کی تو خیر سے پوتا پیدا ہونے کی خوشخبری سنا دیتے، اور ساتھ ہی ہر پیش گوئی کے اندر آپ یہ دیکھ لیں ضرور یہ لفظ لکھ دیتے آخر میں کہ ممکن ہے، اور یہ اس لیے لکھ دیتے تاکہ اگر لڑکا نہ پیدا ہو تو ذلت سے بچا جائے، اور ایک بچنے کا یعنی چور دروازہ مرزا قادیانی نے رکھا کہ جی ممکن ہے کا لفظ ڈال دیتے اپنی پیش گوئی میں، جو آج ان کے سہارا بنا ہوا ہے جماعت قادیان کا، جس کو وہ استعمال کر کے کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں مرزا قادیانی کہا کہ جی ممکن ہے، یا واللہ عالم، اور اللہ بہتر جانتا ہے، اور اللہ قادر ہے، اس طرح کی بات آخر میں ہمیشہ لکھ دینی ہر پیش گوئی کے بعد، کہ تاکہ اگر پیش گوئی سچی ثابت نہ ہو تو جی چلو ایک چور دروازہ تو مرزا قادیانی نے اپنے لیے بنایا ہوا تھا۔ اور اسی طرح اگر کوئی مرید مرزا قادیانی کا اس کی بیگم حاملہ معلوم ہوتی تو یہ پیش گوئی کر دیتے کہ لڑکا یا لڑکی ہوگی، اور اسی ضمن کے اندر 1906 کے اندر مرزا قادیانی کا ایک مرید میاں منظور محمد کی جو اہلیہ تھی وہ حاملہ ہو گئی، تو تب حضرت مسیح موعود نے یہ صادق صاحب کو، یہ میاں منظور کو کہا کہ جی مجھے یعنی الہام ہوا ہے، اور وہ الہام یہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ لکھتے ہیں ریویو آف ریلیجن 1906 کے اندر لکھا ہے کہ دیکھا کہ منظور محمد کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے، اور دریافت کرتے ہیں کہ اس لڑکے کا کیا نام رکھا جائے، تب خواب سے حالت الہام کی طرف چلی گئی، اور یہ معلوم ہوا کہ بشیر الدولہ فرمایا کہ یہ آدمیوں کے واسطے دعا کی جاتی ہے، معلوم نہیں کہ منظور محمد کے لفظ سے کس کی طرف اشارہ ہے۔ چلو بھائی، مرزا قادیانی نے کے پاس مرید آیا منظور محمد کہ جی بتائیں کہ کیا ہوگا، تو اگلے دن مرزا قادیانی نے کہا کہ مجھے خواب آیا ہے کہ تمہارے گھر بیٹا ہوگا منظور محمد کے گھر، اور وہ لڑکا ہوگا اور بڑا عظیم و عالی شان لڑکا ہوگا، اور اس کا نام جو ہوگا، نام بھی اس کا بتا دیا کہ خواب میں مجھے آیا ہے، اور نام اس کا بشیر الدولہ ہوگا، لیکن آخر میں پھر آخری جملے کے اندر لکھ دیا کہ معلوم نہیں کہ منظور محمد کے الفاظ سے کس کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ چور دروازہ مرزا قادیانی اپنے ہر الہام کے اندر ڈال دیا کرتے تھے، اور پھر اس طریقے سے اگر کوئی الہام ان کا جھوٹا ثابت ہو جاتا تو پھر یہ چور دروازہ کیونکہ موجود ہوتا تھا، درست ہو جائے تو پیشگوئی سچی ہوئی، نہ ہوا تو جی تعویل کا دروازہ کھلا ہمیشہ ہوتا۔ جی جزاک اللہ علی خان صاحب۔ زبردست، بشیر صاحب نے بہت اچھا ایکسپلین کر دیا۔